مکان کے اندر کوئی موجود ہو تو دستک ایک ہی کافی ہو جاتی ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر مکان ہی بنجر ہو تو 2 گھنٹے کے واز بھی پھر اثر انداز نہیں ہوتے. کوئی خطیب تقریر کر رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ قیامت کے دن یہ بھی حساب ہوگا, یہ بھی سوال ہوگا, یہ بھی پوچھا جائے گا, اس کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا. تو بولتے رہے 1.5-2 گھنٹے. جیسے ہمارے ہاں دیہات میں خواتین بھی بیٹھ کے سنتی ہیں. جب مولانا صاحب نے تقریر ختم کی تو ایک بی بی کہنے لگیں کہ یہ جو آپ نے ہمیں اتنے سارے سوال بتا دیے ہیں کہ یہ بھی پوچھا جائے گا, یہ بھی سوال ہوگا, یہ بھی سوال ہو, ان میں سے کوئی ایک بھی سوال نہیں پوچھا جائے گا. وہ بی بی کہنے لگی. تو مولانا صاحب نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے قیامت کے دن صرف اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر ایک ہی سوال کرے گا, صرف ایک سوال ہوگا. اس نے پوچھا وہ ایک سوال کیا ہوگا؟ تو وہ اماں کہنے لگیں اللہ بندے سے مخاطب ہو کر فرمائے گا میرے بندے دنیا میں تو تیرا تھا, تو بتا تو کس کا تھا. تو وہ 1.5 گھنٹے کی تقریر ایک طرف اور دل سے نکلا ہوا ایک جملہ. تو مختصر بات کوشش کروں گا ایک ہی اشک میں کہہ جاؤں گا میں دل. اسی مناسبت سے چونکہ آپ میں بچے اور نوجوان زیادہ تعداد میں تشریف فرمائیں, سورہ کوثر کی میں نے پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. آپ تھکے ہیں تو ہم دعا کر کے چھٹی کر لیتے ہیں. اگر موڈ ہے تو میں 10 منٹ آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سورہ کوثر قرآن مقدس کی مختصر ترین سورت ہے. اس سے چھوٹی سورت قرآن مقدس میں اور کوئی موجود نہیں ہے. یہ اتنی مختصر ہے کہ پوری سورت یاد کر لیں ذرا اگر تھکے نہ ہوں. پوری سورت 10 الفاظ سے مل کر بنی ہے. گننا گھر جا کر ہے, یہاں صرف بولنا ہے سبحان اللہ. کتنے الفاظ ہیں؟ 10. زور سے بولیے گا. یعنی کل 10 لفظوں سے مل کر یہ پوری سورت بنائی گئی. اور 10 میں سے بھی 5 الفاظ ایسے ہیں جو صرف اسی صورت میں استعمال ہوئے, اس کے علاوہ پھر پورے قرآن میں اور کسی جگہ پر استعمال نہیں ہوئے. گنے ذرا. پہلا لفظ ہے انا اعطینا. جی. ایک صرف اسی صورت میں آیا ہے, اس کے علاوہ پھر پورے قرآن میں کسی جگہ پر نہیں آیا. دوسرا لفظ ہے الکوثر. تیسرا لفظ ہے ونحر. چوتھا لفظ ہے شانئہ کا. اور 5واں لفظ ہے ابتر. یہ 5 الفاظ ایسے ہیں جو صرف اسی صورت میں سورہ کوثر میں اللہ کریم نے مستعمل فرمائے, پھر اس صورت کے علاوہ پورے قرآن میں اور کسی جگہ پر موجود نہیں ہے. اب ذرا ترجمے پر آپ غور فرمائیں. انا اعطیناک الکوثر. اللہ نے اپنے محبوب کو الکوثر کی صورت میں ایک تحفہ عطا کیا ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. لفظ کیا ہے؟ اعطینا. انا بے شک ہم نے, اعطینا کا آپ کو عطا کیا. کیا عطا کیا؟ الکوثر. ایک تحفہ ہے جس کا نام الکوثر ہے. محبوب وہ الکوثر کا تحفہ ہم نے آپ کو عطا کیا. دوسری بات, عربی زبان میں کچھ دینے کے لیے 2 طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے عطا اور ایک ہے جزا. بولیے کیا؟ ایک ہے عطا اور ایک ہے جزا. ان دونوں میں فرق ہے. ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو فرق سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مثلا آپ نے ایک مزدور کے ساتھ مزدوری طے کر لی کہ تو میرے ہاں دہاڑی پہ کام کرے گا
اور جب کام شام 5 بجے 6 بجے تیرا ختم ہو جائے گا, دہاڑی تیری ختم ہو جائے گی, تو میں تجھے مزدوری کے طور پر 1000 روپے دوں گا. جی. کتنی مزدوری طے ہوئی؟ 1000. زور سے بولیے. 1000. اب اس مزدور نے مزدوری کی, شام کا وقت ہو گیا, اس کی دہاڑی ختم ہوئی. اگر تو آپ نے اس مزدور کو دے دیے 900 تو یہ ہوا ظلم. جی. کیا ہوا؟ ظلم. اگر آپ نے اس کو پورا 1000 دے دیا, یہ ہو گئی جزا. جی. اگر آپ نے اس کے کام سے خوش ہو کر اس کو 1100 دے دیا تو یہ ہو گئی عطا. آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی بات؟ عطا اور جزا کا فرق, اس سے سادہ مثال تو اور میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. مزدوری کتنی طے ہوئی تھی؟ 1000. اگر آپ نے 900 دیا تو ظلم. 1000 کا 1000 دے دیا تو جزا, بدلہ. خوش ہو کر 200 اضافی دے دیا, 1200 دے دیا تو عطا. اب الکوثر اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جو الکوثر کا ہدیہ اور تحفہ ہے یہ آپ کے رب نے آپ کو جزا میں عطا نہیں کیا, جزا میں نہیں دیا. قرآن ملا ہے حضور کو جزا میں. جی. رحمت للعالمینی مصطفیٰ کو ملی ہے جزا میں. کعبہ ملا ہے حضور کو جزا میں. ساری نعمتیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو نوازی وہ ساری کی ساری نعمتیں حضور کو جزا میں ملی ہیں. لیکن الکوثر اتنا بڑا تحفہ ہے جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ہم نے آپ کو جزا میں نہیں انا اعطینا بلکہ عطا میں پیش کیا ہے. دو باتیں. ایک تیسری بات بھی تھوڑی سی مشکل ہے مگر میں کوشش کرتا ہوں آسان کر کے عرض کروں. ایک تو دیکھیں نا ایسی محافل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ سیکھیں. یہ رسمی کارروائی تو ہوتی نہیں نا کہ لوگ آ گئے, بلا لیا, چپ کر کے سن لیا اور سنانے والا سنا کے چلا گیا ہے, پتہ نہیں کیا سنایا ہے, سننے والے سن کے چپ کر کے اٹھ گئے, پتہ نہیں کیا سنا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. ہر سال کروڑوں روپے لوگ حضور کے ذکر میلاد پہ خرچ کرتے ہیں. صرف ہمارے پاکستان میں, باہر کی دنیا کی بات تو آپ چھوڑ دیں, صرف پاکستان میں ہر سال کروڑوں روپے سرکار کے ذکر میلاد پہ خرچ ہوتے ہیں. تو میلاد شریف کی مقصدیت کو قائم رہنا چاہیے, یعنی جو آ رہا ہے اسے سکھانا چاہیے اور جو آ چکا ہے انہیں سیکھنا چاہیے. اب دو باتیں میں نے آپ کو بتا دی, ایک تیسری بات بھی سن لیں. الکوثر یہ کیا ہے؟ مختلف مترجمین نے مختلف ترجمے کیے اس کے. کچھ نے لکھا کہ الکوثر کا معنی ہے حوض کوثر, بسم اللہ, ٹھیک ہے. کچھ نے کہا الکوثر کا معنی ہے نہر کوثر, جنت کی ایک نہر ہے اس کا نام ہے کوثر. یعنی اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو جنت کی نہر عطا کی, نہر کوثر. جس نے جو بھی ترجمہ کیا تو ہمارا تو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے ان کو. مگر ایک بات جو انسان کی عقل میں آنی چاہیے وہ یہ کہ میرے اور تواڈے متعلق, عام بندیاں دے متعلق, مومنین دے متعلق اللہ کریم فرمیندا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جیڑا بندہ میرے ڈر تو گناہ چھڑ دے وے قیامت دہاڑے میں رب اس بندے نو 2 جنتاں عطا فرمیسا. کتنی؟ 2 پوری جنتیں عطا کروں گا. کس کو؟ جو میرے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دے. اب سوچنے کی بات پتہ کیا ہے؟ تواڈے میرے ورگے نو تاں جڑا اللہ دے ڈر تو گناہ چھڑ دے وے اونوں تاں ڈیوین قیامت دے دہاڑے 2 پوریاں جنتاں تے یار نو ٹھلی نار. اللہ, میرے خیال بالکل ہی بے ہوش ہو گئے ہو جی. یعنی آپ نے ورگے نو تاں ملن پوریاں جنتاں, 2 جنتیں, یعنی آیت قرآنی حدیث پاک بھی نہیں ہے.
पूरी पूरी जन्नतें मिल जाएं हम जैसों को, और महबूब को सिर्फ नहर। बात अकल में नहीं आती, बोले नहीं आती नहीं। फिर एक और बात भी है, अगर अल कौसर से मुराद होती ना नहर कौसर, तो फिर देखना होगा कि ये सूरत उतरी क्यों। काफरों ने, बेईमानों ने हुजूर नु मेना दिता। जब सरकार का आखिरी बेटा भी विसाल कर गया ना, तो बेईमानों ने सरकार को ताना दिया और कहने लगे देखो जी मगरिब का वक्त था, तो हुजूर शहजादे को दफन करके वापस आ रहे थे, तो धुंधलका था, तो बेईमान खड़े थे, अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, आस बिन वाइल, मुगीरा, ये सारे खड़े थे। तो सरकार से पास से गुजरे। अब सरकार के दिल पर गम कितना है मैं बता नहीं सकता, हम महसूस नहीं कर सकते। प्यो दा जनाजा पुत्र चावे तो एक कानून फितरत है, इसे उसूल ते कायनात चलती पई है। बुजुर्ग जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, जी, बड़ी उम्र के जा रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं। बेटा बाप का जनाजा उठाए तो कानून फितरत है, लेकिन अगर बूढ़े बाप को जवान बेटे का जनाजा उठाना पड़ जाए तो ये फितरत के उसूल के भी खिलाफ है और तकलीफ दे मामला है बड़ा। अल्लाह मुझे और आपको हर किस्म के इम्तिहान से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो सरकार के कल्बे अतर पर तकलीफ है, बड़ी बेपनाह तकलीफ। और महबूब जब पास से गुजरे तो उनमें से एक बदबख्त कहने लगा कि ये कौन जा रहा है। दूसरा बदनसीब बोला ये तो कोई अबतर जानदा पे। अल्लाहु अकबर। अबतर आप नहीं बोली नहीं आते, औतर अबतर तो लफ्ज अबतर है अरबी जुबान में, तो ये तो कोई अबतर जा रहा है, यानी खुदा पना जिनकी नस्ल ही खत्म हो गई। तो सरकार का कल्बे अतर जो पहले से मगमूम है, हुजूर उसकी बात को सुनकर मजीद तकलीफ में है, लेकिन सरकार तो खामोश रहे। अर्श वाला बोल पड़ा। हुण समझो जरा गल नूं, उन्हें मेना दिता बई इन्हां दी औलाद मुक गई, ते अल्लाह तसल्ली देंदा पिया इन्ना आतैना कल कौसर। जिन्हें तर्जमा किया ना नार दा, मैं वो आंदा पिया। देखें जिसने भी किया है सुबहान अल्लाह, ठीक है, यानी कोई तनकीद नहीं, मगर जो बात अकल में आती है वो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत। लोगों ने ताना दिया था कि इनके बच्चे ख़त्म हो गए। सरकार को अल्लाह अपने महबूब को तसल्ली दे रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब असां तुहानू नार अता कीती। ताना समझें और फिर तसल्ली का अंदाज समझें। अगर कौसर का माना हो नहर, लोगों ने कहा हुजूर नस्ल खत्म हो गई इनकी, खुदा पना अबतर हो गए। अल्लाह तसल्ली दे रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर। एक माना कबूल हो तो बिस्मिल्लाह रख लें, वरना नाम भी मूड हो तो मुझे आप दे देंगे तो फिर मैं किसी और जगह सुना लूँगा। इन्ना आतैना कल कौसर। काफरों ने कहा इनकी नस्ल ही ख़त्म हो गई। अल्लाह ने हुजूर के दिल को तसल्ली दी, इन्ना आतैना कल कौसर। मेरे महबूब ये तो बकते हैं कि आपकी नस्ल ख़त्म हो गई, मैंने आपकी नस्ल को क़यामत तक चलाने के लिए आपको फातिमा ज़हरा नहीं अता फरमा दी। फसल्ली ली रब्बी का वनहर। अच्छा नहीं, अभी ठहरे ज़रा, इस पर मैं एक और बात भी सुनाता हूँ आपको। किबला कारी शबीर कंवर साहब और मेरे भाई इकराम साहब, अगर अल कौसर का माना होता ना पीर साहब नहर, जी हुजूर, के माना हो गया नहर। काश कि तुसा हुट्टे ना होंदे। माना क्या होता नहर, बस आज औखा मजमून तुहाडे से जा गया। अगर तो होता ना अल कौसर का माना न्याजी नहर, तो फिर राहील साहब इस सूरत की आखिरी आयत होती महबूब हमने आपको नहर दे दी है, और फिर आखिरी आयत होती आपका दुश्मन प्यासा मरेगा। इन्ना शान का हुवल अबतर जो आयत है, प्यासा मरेगा। चूंकि नहर आपके पास है, हौज आपके पास है, तो क़यामत के दिन आपका दुश्मन प्यासा मरेगा। लेकिन ये तो नहीं है आयत, बल्कि आयत क्या है, इन्ना शान का हुवल अबतर। हुजूर तुसा नहीं, तोड़ा दुश्मन औत रोते मरसी। इसका माना है कि वो जो अल कौसर का तोहफा है उसका सीधा सीधा इशारा मुस्तफ़ा की औलाद की तरफ है।
دنیا کے ہر مرد کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے. مصطفیٰ اس کائنات کی وہ واحد شخصیت ہیں جن کی نسل بیٹے سے نہیں، آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا سے چلی ہے سلام اللہ علیہا. اچھا اب ایک اور بات بھی، موڈ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ. یہ لفظ الکوثر، اسی پر ہی بات کرتے ہیں. ہمارے بڑے زبردست ایک تابعی ہیں، بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت مجاہد. جی نام کیا ہے؟ حضرت مجاہد. بس ایک دفعہ صرف بول دیں، نام کیا ہے؟ مجاہد. ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ الکوثر کا معنی کیا ہے؟ جس کی سمجھ میں جو آیا اس نے ترجمہ کر دیا، آپ بتائیں معنی کیا ہے الکوثر کا؟ تو آپ نے نا دریا کو نہیں، سمندر کو ہی کوزے میں بند کر دیا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا الکوثر کا معنی ہے الخیر کلہ. کیا معنی ہے؟ الخیر کلہ. الخیر کلہ، کل خیر. یہ لفظ بھی بول دیں، کل خیر. نری خیر نہیں، کل خیر. انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کل خیر عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ. کل خیر. اس پر میں ایک دو باتیں آپ کو سناتا ہوں، مگر پہلے ایک اصول یاد رکھیں. عربی زبان وچ نا کسی شے دی کثرت نو بیان کرنا ہوئے، زیادتی نو، گھنا ہون نو بیان کرنا ہوئے، تو عربی زبان وچ لفظ استعمال ہوندا ہے الکوثر. کوثر. یہ ایਂ سمجھو اس تو وڈا لفظ ہور کوئی نہیں کسی شے دے گھنے ہون نو دسن واسطے. اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے الکوثر، اور یہ ہے کثرت کی انتہا. اللہ دا الکوثر سمجھن تو پہلا سانو اللہ دا اکثر سمجھنا پوسی. جی اس تو تھوڑا جا تلے. اکثر سمجھنے سے پہلے ہمیں اللہ کا کسار سمجھنا پڑے گا. سبحان اللہ. دیکھو نا گالوں کی ہوندی جاندی تھوڑی تھوڑی. کسار سمجھن تو پہلے سانو اللہ دا کثیر سمجھنا پوسی، تے کثیر سمجھن تو پہلے سانو اللہ دا قلیل سمجھنا پوسی. بے شک. اے بالکل گل ہوئے بے اگر تساں سولوی کرنی ہے تو تانوں پہلے پہلی کرنی پوسی. میرے تو خیال ہے 10 منٹ نہیں تانگ دے ہو بھئی. جس بندے نے سولوی کرنی ہے تو وہ ڈائریکٹ تو سولوی نہیں نہ کر سکتا جی. یعنی 6ٹھی کلاس کا 7ویں کلاس کا 10ویں عمر کا 10 سال کا بچہ تو سیدھا چلا جائے یونیورسٹی میں کہ میں جی سولوی کرنا آ گیا، تو کہیں گے پہلے پہلی تک کر. تو الکوثر تو ہے کثرت دی انتہا، گنے ہون دسن دی انتہا. تے اللہ دا الکوثر سمجھن تو پہلے تھوڑا جا ایک درجہ تلے آتے او دا اکثر سمجھنا پوسی. بے او دا اکثر کتنا ہوندا ہے؟ اکثر سمجھے تاں اسی جو او دا کسار سمجھے چاوسی، کسار سمجھے تاں اسی جو او دا کثیر سمجھے چاوسی. تے کثیر سمجھن تو پہلے سانو اللہ دا قلیل سمجھنا پوسی. بھی اللہ دا تھوڑا کتنا ہوندا ہے. صلاح ہے تو میں دسنا بھی اللہ دا تھوڑا کتنا ہوتا ہے، قلیل کتنا ہوتا ہے. چونکہ قلیل کا پتہ چل گیا تو کثیر کا، کثیر کا چل گیا تو کچھ اندازہ کسار کا، کسار کا پتہ چل گیا تو اکثر. تو یہ او دا اکثر سمجھ آ گیا تو مڑ کچھ الکوثر بھی سمجھ آ گیا. لیکن پہلے آپ رب دا قلیل تا سمجھیے نا. قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. میرے محبوب جب سے اس سورج نے کائنات میں چڑھنا سیکھا، آخر اس کائنات او پہلا دن بھی تو ہو سی جس دن پہلے دہاڑے سورج چڑھا ہو سی. بولیں جی جب یہ تخلیق اس کو کیا گیا سورج کو تو پہلے دن جب یہ طلوع ہوا ہوگا تو پہلا دن. اللہ فرماتا ہے محبوب جب سے اس کائنات میں سورج نے چڑھنا سیکھا، پہلے دن جب سے اناج فصل اگ رہی ہے، جو کچھ لوگ کھا چکے، جو کھا رہے ہیں، جو کھائیں گے، جتنا کچھ لوگوں نے مال جمع کر لیا تھا
جو جمع کر رہے ہیں، جو جمع کریں گے، جتنا رزق بندے کھا گئے، جتنا کھمدے پین، جتنا کھوسن قیامت تائیں، اے سارا مال، سارا رزق تے ساری متاع دنیا دی تواڈے رب دے نزدیک قلیل ہے۔ نہیں، میں ایک مثال دینا، یہ موضوع کیڑا ہے؟ چھجو دے۔ آپ میں سے کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ چلے پچھلے سال کی بات نہیں کرتے، اسی سال ہی، یہ بھی 15-20 دن مہینہ پہلے، صرف موضع چھجو دے میں کتنے من گندم ہوئی ہے؟ آپ کی چپ بتاتی ہے کہ نہیں پتا نا، کسی کو نہیں پتا، ظاہر ہے جب ایک چھوٹے سے موضع چھجو دے کا نہیں پتا تو پھر آپ کو تحصیل کا پتہ کیسے ہوگا؟ جب ہمیں تحصیل کا اندازہ نہیں تو پھر ضلع کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب ضلع کا نہیں پتہ تو پھر ڈویژن کا، پھر صوبے کا، پھر پورے ملک کا، اور پھر پوری کائنات میں کتنا اناج اگا اس سال، حساب کوئی نہیں۔ تے اللہ فرمائندا صرف اے سال نہیں، جدن دا پہلی واری سٹا انگرا ہے تے قیامت والے دیہاڑے اخیر لا انگر سی، اے سارا تواڈے رب دے نزدیک قلیل ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ قلیل، تھوڑا۔ قلیل کیا ہے؟ تھوڑا۔ اچھا، مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ اللہ نے پھر محبوب کو قلیل نہیں دیا، سارے قلیل رلن آخری جملے تا ایک کثیر بندا ہے۔ سبحان اللہ، ہن ٹور پاؤ نا تھوڑے تھوڑے، سارے کثیر مل جائیں تو ایک اکثر بنتا ہے، سارے اکثر مل جائیں تو ایک کسار بنتا ہے، اور سارے کسار مل جائیں تو ایک کوثر بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں یار نو کوثر نہیں، الکوثر دا تحفہ عطا فرما۔ کیلکولیٹر جواب دے گئے، کمپیوٹر دی بس ہو گئی، انسانی دماغ ہار گئے، فلسفی چپ کر گئے، بھی سرکار نو دتی ہوئی نعمت دا اندازہ انسانی عقل دے وس دی گل نہیں، جتنا اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اچھا، اب بس آخری بات میں کہنے لگا ہوں آپ کو، اور جلدی جلدی اس کے بعد پھر چھٹی۔ انا آتیناک الکوثر، اسی بات پر چلیں ایک بات وہ سناتا ہوں جو آپ کو یاد رہے گی۔ میں کشا لکھنی ہوئے ہونے لکھنی ہو تو میں یہ سامنے بیٹھا ہے نیازی، میں اس سے کہوں گا کہ مجھے پینسل دو، پینسل، اگر تو یہ مجھے پینسل دے دے مفت، کیا کرے؟ مفت دے وے تو جس ویلے چاہے میں ادھروں آپ دی پینسل واپس لے سکتا ہے۔ کچھ 4 بندے تو مینوں دیو جڑے بولن والے ہوں، بھئی دیکھیں نا، میں نے کچھ لکھنا ہو تو میں سے کہوں کہ مجھے پینسل دے دیں، بال پوائنٹ دے دیں، پین دے دیں، اگر تو یہ مجھے پینسل دے دے مفت، یہ لیں تو میں لکھ لاواں، تو مفت دیتی ہوئی شے جس لے چاہے میں ادھروں، تے اگر میں انہوں آکھاں بھی مینوں دے پینسل، تو میں بوجھے چوں کٹاں 100 روپیہ، تو میں آکھاں اے 100 ہی تو مینوں پینسل دے۔ اب جب میں اسے 100 دے کے پینسل لوں، اب یہ مجھ سے واپس نہیں لے سکتا، کیوں کہ اس نے مجھ سے پینسل کی قیمت وصول کر لی ہے۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا ہے الکوثر کا، تحفہ کیا دیا ہے؟ الکوثر کا اللہ نے محبوب کو دیا۔ تو ہم نے یہاں بیٹھ کر نا اس جگہ پر ہم نے اپنے اللہ کے حضور عرض کیا، آپ میری بات کو سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ ہم نے اپنے مولا کے حضور عرض کیا کہ باری تعالیٰ، یہ جو تو نے اپنے محبوب کو الکوثر کا تحفہ دیا، یہ مفت دیتا ہی یا یہ قیمت لئی ہے؟ فرمایا مفت نہیں دیا۔ دوسری آیت میں اس تحفے کی قیمت ہے، محبوب یہ جو ہم نے آپ کو الکوثر کا تحفہ دیا ہے نا، فاطمۃ الزہرا عطا فرمائی ہے،
اس کی قیمت یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں. اور میرے مصطفیٰ نے ساری زندگی اللہ کی نمازیں بھی پڑھی اور قربانیاں بھی دیں, قیمت بھی ادا کی. اگر تو الکوثر کا تحفہ ہوتا مفت تو جب چاہتا حضور کی نسل قیامت سے پہلے ختم ہو جاتی, لیکن میرے اور آپ کے نبی نے الکوثر کے تحفے کی ادا کی ہے قیمت. اب قیامت آ سکتی ہے مگر نسل محمدی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی نسل اب قیامت تک, دیکھیں کوئی بستی ایسی نہیں, کوئی شہر ایسا نہیں, کوئی علاقہ, کوئی گاؤں, کوئی چک ایسا نہیں کہ جس میں سید موجود نہ ہو. یعنی میدان کربلا میں جنہاں دے 18 پترن انہاں دا ایک ہی نہ بچا, جن بدبختوں کے 18 تھے ان کا ایک بھی نہ بچا, اور جن سیدوں کا کربلا میں بچا ہی صرف ایک زین العابدین. آج کائنات مہک رہی ہے سیدوں کے وجود کے ساتھ. یہ اللہ کے وعدے کا اثر ہے. تو قیمت آخری ان شانئک هو الابتر. محبوب آپ کی نسل تو قیامت تک چلے گی لیکن آپ کا دشمن نسل بریدہ ہے. اچھا اب اس پر نا میں ایک بات, میرا دل چاہتا ہے کہ میں رکھا نا میں سنا دیں تاکہ کچھ تو ہمارے پلے پڑ جائے. اللہ فرماتا ہے ان شانئک هو الابتر, محبوب آپ کا دشمن بے نسل ہے. بولیں رسول دا دشمن, یا اللہ سارے بولیں رسول دا دشمن بے نسل ہے. قرآن آندھا ہے کہ رسول دا دشمن بے نسل ہے, جبکہ تاریخ پڑھو تو پتہ لگتا ہے کہ بندے حضور دے دشمن بھی ہن مگر اولاداں لے بھی ہن. اللہ اکبر. یہ ایسے بات آپ نے ضائع نہیں کرنی, اس کو سمجھ لیں اچھی طرح. چونکہ سارے جو چھوٹے چھوٹے یا اسکول میں پڑھتے ہیں یا مطلب اچھے نوجوان ہیں جو بات کو ذہن میں رکھیں گے. قرآن دا دعویٰ کہ ہے ان شانئک هو الابتر, رسول دا دشمن بے نسل ہے. تے تاریخ ویکھیے تو پتہ لگتا ہے بھی بندے رسول دے دشمن بھی ہن تے پر اولاداں لے بھی ہن. مثلا عتبہ رسول کا دشمن مگر صاحب اولاد. شیبہ رسول کا دشمن مگر صاحب اولاد. ولید بن مغیرہ رسول کا دشمن مگر صاحب اولاد. آس بن وائل رسول کا دشمن مگر صاحب اولاد. مسیلمہ کذاب جن سب تو پہلے سائیاں دی زندگی جھوٹے نبی ہون دا دعویٰ کیتا, رسول دا دشمن مگر صاحب اولاد. مرزا غلام احمد قادیانی رسول دا دشمن ہے مگر صاحب اولاد ہے. سلمان رشدی رسول دا دشمن جو برطانیہ چھپ کے بیٹھا ہے بد نصیب, صاحب اولاد ہے. تسلیمہ نسرین حضور دی دشمن ہے مگر صاحب اولاد ہے. اب ذرا سوال سمجھیں ذہن میں, قرآن کا دعویٰ ہے رسول دا دشمن اب ترے اوترے بے اولاد ہے, تو میں تو 10 بندے تے ایک مائی دسی بیٹھا تے اور بھی بے شمار جڑے رسول دے دشمن ہن مگر اولاداں لے بھی ہن. تو اب کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ آپ یقین جانے لوگوں نے ٹکرے مار مار کے مر جانا تھا, فلسفی ہار جاتے, مفسر میدان چھوڑ جاتے, بڑے بڑے علماء کے علم کو دیمک چاٹ جاتا مگر کسی کو جواب نہ ملتا. لوگ حاتب لیل بنتے ہیں, اندھیرے میں تیر چلانے والے بن جاتے, لیکن کسی کو جواب نہ ملتا اگر مصطفیٰ کی اولاد کا در نہ ہوتا تو. یہ جواب کس نے دیا ہمیں؟ سرکار امام نکی نے. بندے آندے یہ تو مرشیاں دے امام ہیں. اچھا 12 امام بندے آندے شیعہ دیتا امام ہیں. تو میں نے کہا ظالم, اہل بیت تو دے چھڑے شیعہ نو, صحابہ تو دے چھڑے دیوبندیاں نو, اللہ تو دے چھڑا وہابیاں نو, اہل حدیثاں نو. تیرے کل پیچھے کیشا بچی حلیمہ دی ڈاچی, تیرا تو بچتا ہی کاکھ نہیں پیچھے.
تو یہ شیعوں کے امام نہیں ہے، یہ اماموں کے امام ہے. مصطفیٰ کا خون ہے، یہ حضور کی امت کے امام ہے. تو اے ونڈیاں نہ پاؤ ویچ کہ اے انہاں دے تے اے انہاں دے، نہیں، سارے ہی ہمارے اور ہم سب کے ہیں. صحابہ ہو تب، اہل بیت ہو تب. تو اس کا جواب کس نے دیا؟ امام نقی نے. کیا ہوا بھلا؟ قرآن کا دعویٰ ہے کہ رسول کا دشمن ابتر، تاریخ کہتی ہے کہ رسول کا دشمن مگر اولاد والے. تو پھر کیا ہوا؟ ایک دن امام نقی تشریف فرمائے بازار میں، سننا ذرا، اور ایک شخص نا اپنے چھوٹے سے بچے کو ایسے ہاتھ میں گودی میں اٹھا کر نکلا. منافق تھا، بدبخت تھا. تو جیسے اس کی نظر پڑی نا ایسے دور سے امام نقی پر، تو وہ نبی پاک علیہ السلام کے متعلق دے بکواس پہ بکواس کرنے لگا، بکواس کرنے لگا، بکنے لگا، گندگی اپنے منہ سے نکالنے لگا، بولنے لگا، بکتا رہا بکتا رہا. جب لوگ قریب آئے، سنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لوگوں نے پکڑ کے بھگایا، اسے مارا. اور چلتے چلتے لوگ آ گئے سیدھے امام نقی کے پاس اور کہنے لگے حضور گالیاں دینے سے تو لگتا ہے کہ ہے تو تھوڑے نانے دا دشمن نبی پاک علیہ السلام، لیکن حضور ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. جاگنا ذرا، آخری جملے. فرمایا کیا؟ کہنے لگے حضور اللہ فرماتا ہے رسول کا دشمن ابتر ہے، یہ ہے آپ کا دشمن مگر اس نے اپنا بیٹا اپنا بچہ بھی ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے. پہلے سوال سمجھو، مڑ جواب دا مزہ اسے. قرآن آندا ہے رسول دا دشمن ابتر ہے، تے اے ہے تہاڈا دشمن. ظاہر ہے گالیاں دے رہا ہے، بکواس کر رہا ہے تو دشمن، لیکن اس نے اپنا بچہ بھی ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے. اس کا کیا معنی ہوا؟ آپ نے فرمایا چپ کر، صداقت قرآن میں شک نہ کرو، قرآن کے سچے ہونے میں شک نہ کرو. حضور کیوں؟ فرمایا سورج مغرب سے نکل سکتا ہے مگر قرآن کے دعوے کی حقیقت میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. اس نے کہا حضور پھر ہمیں سمجھا دیں کہ اسی سورہ کوثر کا دعویٰ ہے کہ رسول کا دشمن ابتر ہے مگر یہ ہے آپ کا دشمن، لیکن اس نے بچہ بھی دیکھے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. آپ نے صرف ایک جملہ فرمایا اور سارا مسئلہ حل کر دیا. فرمایا دراصل یہ بچے ہوتے کسی کے ہیں، مشہور کسی کے ہو جاتے ہیں. ہوتے کسی کے ہیں اور مشہور. اس سے مہذب انداز سے میں ممبر سے آپ کو اور کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. ہوتے کسی کے ہیں اور مشہور کسی کے ہو جاتے ہیں. تو اس سے بڑی دشمن رسول کی سزا کیا ہو سکتی ہے جس کی نسل میں خون میں خلل واقع ہو جائے. یہ تو وہ سزا ہے جو اللہ اسے دنیا میں دیتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک تو ہمیں اس نے انسان بنایا ہے، پھر مسلمان بنایا ہے. ہمیں چپ کر دے بیٹھے ہیں پر اہل سنت بھی بنایا ہے اس نے. تو اللہ کرے اسی نسبت پہ میرا اور آپ کی زندگی ہو، اسی نسبت پر ہم سب کا خاتمہ ہو. تو مینوں ویسے ہون تائیں اے نہیں پتہ لگا بھی مینوں سڑیا کیا ہے. جس نے بھی بلایا ہے بھی اللہ اس کو برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.